अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुना व इमामुस्सक़लैन सय्यदुना व सय्यदुल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ि व अनहा अनिल मुनकरि व सीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब सलवात। अगर आप शुरू से हमारे इस सिलसिलावार ख़िताब को पहले एपिसोड से, पहले मुहर्रम के ज़िक्र से अगर आप देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीयतनामे के इन आखिरी फ़िक्रों को इस बार सरनामे कलाम बनाया ताकि इस गुफ्तगू की रोशनी में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की है, जो उन्होंने अपना मकसद बयान किया है मदीने से बाहर तशरीफ़ ले जाने का, उसकी रोशनी में जो उस वक्त के अरब में जो एक तबक़ाती तसादुम चल रहा था, जिसका कल्मिनेशन, जिसका नुक्ता उरूज उस वक्त करबला का वाक़या हुआ, जो पेश आया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से तशरीफ़ ले गए और उसके बाद से फिर वो वहाँ से मक्के गए और मक्के से उसके बाद कूफ़े के वालों के बुलाने के ऊपर कूफ़े की तरफ रवाना हुए और करबला में ये वाक़या पेश आया था। तो ये वाक़या किसी भी तारीख़ी वाक़े की तरह यकायक तो नहीं पेश आया था, ये बहुत सारे अवामिल माशरे में, समाज में बहुत दिनों से चल रहे थे और उनकी वजह से पेश आया था। तो इसका तज्ज़िया करने के लिए कि वो कौन से अवामिल थे, वो कैसी कशमकश थी, वो कैसा तसादुम था कि जिसके लिए जिसके ऊपर अपने नाना की सीरत के मुताबिक एक फ़ैसला सब्त करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह क़ुरबानी देना पसंद फरमाया। तर्जुमा ये है कि इन फ़िक्रों का कि मेरा इरादा ये है कि उन लोगों को अम्र बिल मारूफ़ करूँ, अच्छाइयों की तरफ बुलाऊं, अनहा अनिल मुनकर यानी उम्मत को नाना की, और अनहा अनिल मुनकर और बुराइयों से, मुनकर से उनको रोकूं और उनको अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर और अपने बाबा हज़रत अली इब्न अबी तालिब की सीरत के ऊपर लेके चलूं। सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत तफसील से गुफ्तगू, आज 5वां दिन है, 4 दिन जो तमहीदी गुफ्तगू होनी थी वो हो चुकी। शुरू में हो सकता है कि वो किसी हद तक खुश्क भी लगी हो आप हजरात को, इसलिए कि तमहीद के वो वाक़यात, इसलिए कि तमहीद के सिलसिले में तारीख़ के वो वाक़यात जिन पर आम तौर के ऊपर हम जब गुफ्तगू करने बैठते हैं, मजलिस का ज़िक्र करने बैठते हैं, तो हम उनका तज़किरा किए बग़ैर निकल जाते हैं और नतीजा ये होता है कि ख़ास करके जवानों के, कम उम्रों के जहन में करबला का वाक़या जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के बग़ैर सामने आता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, किन हालात में वो वाक़या पेश आया और उसकी समाजी माशी ज़रूरत क्या थी, और आज तक जो कुछ उम्मत मुस्लिमा कर रही है और भुगत रही है उसके वाक़े करबला के साथ और उन हालात के साथ क्या इर्तिबात है। सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो कल
गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी, फितनों की 3 फितनों की बात हुई थी जो तारीख़दां कहते हैं। पहला फितना फ़ितना मक़तल उस्मान, जिसे मैंने कहा था कि कम से कम फ़ितना मक़तल उमर से शुरू करना चाहिए है, और उसके बाद से फिर दूसरा फितना और तीसरा फितनों की बात करते हैं तारीख़दां। और हम लोग चूँकि पहले फितने की से शुरुआत इसलिए की कि तमाम तारीख़दां ये समझते हैं कि वो जो इस वाक़ये को, जिसको दूसरे फितने का हिस्सा समझते हैं, करबला में इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत को, उसकी असल जो है वो, जिसको वो पहला फ़ितना मक़तल उस्मान कहते हैं, और जिसे मैं फ़ितना मक़तल उमर कहूँगा कम से कम, हालांकि फ़ितना उससे पहले से मौजूद था, उसके बीज मौजूद थे, तो उसको समझने के लिए फ़ितना उला को यानी फ़ितना मक़तल उमर को समझना ज़रूरी है। और इसलिए मैंने तफसील के साथ गुफ्तगू पहले, बल्कि तमहीदी शुरुआत इसी बात से की थी कि मक़तल हज़रत उमर से, कि हज़रत उमर किन हालात में मक़तूल हुए, उनके क्या असबाब हो सकते हैं। फिर खिलाफत की बात, क्योंकि इसके सीड्स पहले ढूंढने पड़ेंगे, तो हज़रत अबू बकर जब खलीफा मसनद खिलाफत के ऊपर बैठे तो किस तरह से बैठे और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थीं, और कुरैश की सुपीरियरिटी की बात किस तरह से आई थी, वो गुफ्तगू मैं कर चुका। और उसके बाद हज़रत उमर के इंतकाल के बाद जो शूरा तश्कील पाई, जिसने हज़रत उस्मान को खलीफा नामज़द किया, उसमें होने वाले जो वाक़यात थे उनकी गुफ्तगू मैंने की। और बस वहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपको याद दिलाऊँ कि शूरा में काफ़ी लंबी गुफ्तगू होने के बाद जो शूरा के जो चेयरमैन मुकर्रर किए गए थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, जो कि एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, फिर से दोहराऊँ, जिनके छोड़े हुए असासे के बारे में एक एस्टीमेट है कि उसकी कीमत आज के दौर में 606 बिलियन USD के बराबर होती है। 606 बिलियन US डॉलर्स। तो इतने बड़े थे, कुरैशी थे, सहाबी थे। और इनका रोल पहली बार भी जब हज़रत उमर जब खलीफा बने थे इससे पहले, तो उस वक्त भी इनका रोल एक हैसियत से किंग मेकर का था। और अब फिर ये जब जो शूरे की कमेटी बनी, उसके ये चेयरमैन थे, और डिसाइडिंग वोट थे कि अगर शूरे के 6 मेंबर आधे आधे अपनी आरा में बढ़ जाएं, 3 मेंबर एक को सपोर्ट कर रहे हों और 3 किसी और को खलीफा बनाना चाहते हों, तो जिधर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ होंगे, वो वाला फैक्शन जो है उसकी बात मानी जाएगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने सारे डेलिब्रेशंस के बाद, कई दिन की मीटिंग्स के बाद से, उसके बाद से हज़रत अली को सुबह नमाज के वक्त हज़रत अली और हज़रत उस्मान दोनों को बुलाया मस्जिद में फ़ैसले का अपने अनाउंसमेंट करने के लिए लोगों के सामने। तो मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, उन्होंने हज़रत अली का हाथ पकड़ के उनसे पूछा कि अगर हम आपको अपना खलीफा, आपको मुसलमानों का खलीफा और अमीर मुकर्रर कर दें, तो क्या आप वादा करते हैं कि आप किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल और सीरत शेखैन यानी अपने दोनों प्रीडिसेसर्स के नज़ीर के मुताबिक हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे? तो हज़रत अली ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक तो फ़ैसले करूँगा, मगर मेरे प्रीडिसेसर्स की सीरत की नज़ीर मेरे लिए नज़ीर नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी। जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी मैं अपने इज्तिहाद से काम लूँगा। और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से यही सवाल किया और उन्होंने इसको एग्री कर लिया, जैसा बिल्कुल बग़ैर किसी चेंज के, बग़ैर किसी अमेंडमेंट के, तो उनको खलीफा नामज़द कर दिया गया। उसके बाद के वाक़यात, हज़रत उस्मान का पहला जो फ़ैसला हुआ था वो भी मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप ये इस सिलसिले की कोई एक तकरीर, चूँकि 30 मिनट में बात नहीं बनती, तो किसी एक तकरीर के ऊपर इक्तफ़ा न करें, आप किसी जगह नहीं पहुँचेंगे। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो इस सिलसिले को शुरू से एपिसोड 1 से देखें, और अगर दिलचस्पी नहीं है तो फिर थोड़ी देर के लिए तबर्रुकन देखना, बस तबर्रुकन ही है, उससे कोई वो हासिल नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ कि जो पैगाम आप तक पहुँचा सकूँ। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ज़रा
حضرت علی ابن ابی طالب کے اس انکار کے اوپر غور کیجیے گا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ کیا آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق تو کروں گا، مگر سیرت شیخین کے مطابق کرنے کے لیے میں باؤنڈ نہیں ہوں گا۔ یہ دو باتیں رکھی گئی تھیں نا کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت شیخین کے مطابق، تو سیرت شیخین سے باؤنڈ ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس انکار کی وجہ علی کے ایسا فصیح اور بلیغ انسان جس کے ایک ایک لفظ کے استعمال کا ایک گہرا مطلب ہوتا ہے، آخر یہ انکار کیوں کر رہا ہے؟ اگر علی کی نظر میں، میری نظر میں نہیں، اگر آپ کی نظر میں نہیں، اگر علی کی نظر میں سیرت شیخین عین مطابق کتاب اللہ اور سنت رسول ہوتی تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق تو عمل کروں گا، سیرت شیخین میرے لیے بائنڈنگ نہیں ہوگی۔ ایسا تبھی کہا جا سکتا ہے جب علی یہ سمجھ رہے تھے، اس وقت جس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا، اس وقت علی یہ سمجھ رہے تھے کہ سیرت شیخین ہر جگہ پر کتاب اللہ اور سنت رسول کے عین مطابق نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو اس سے پہلے میں نے طبقاتی تصادم کا ذکر کرتے کرتے وہی مقتل حضرت عمر کی بات کی تھی کہ ان کو ایک ایسے مائنورٹی، جو ریلیجس مائنورٹی، ایتھنک مائنورٹی دونوں تھا، کہ مزدور نے، جو لوہار تھا، بڑھی تھا، میسن تھا، اس نے اس بات کے اوپر قتل کر دیا بظاہر کہ اس نے ان سے شکایت کی تھی کہ اس کے جو آقا ہیں، ان کے ایک گورنر صاحب، وہ اس سے روزانہ 4 درہم یا 2 درہم وصولا کرتے ہیں، اس میں کمی کرا دیں۔ اور کہیں بھی تاریخ میں یہ بات نہیں ملی کہ حضرت عمر نے اس کی دلجوئی کے لیے ہی صحیح اس سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس بات کو دیکھوں گا اور اس کے اوپر فیصلہ کروں گا اور تیری شکایت جائز طور کے اوپر دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بلکہ ٹھیک اس کے برخلاف انہوں نے اس سے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، واحسن الی مولاک، اور اپنے مالک کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ اور اس سے ایک فرمائش بھی کر ڈالی کہ میں نے سنا ہے کہ تو ہوا سے چلنے والی چکیاں بنا سکتا ہے، تو ایسی ہی ایک چکی میرے لیے بھی بنا دے۔ اور اس کے اوپر وہ شخص غصے میں آ گیا اور اس نے حضرت عمر کو دوسری صبح اسٹیب کر دیا، جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے۔ پھر وہ زندہ نہیں پکڑا جا سکا۔ جب کسی وی وی آئی پی کا اسیسینیشن ہوتا ہے تو اگر اسیسن زندہ پکڑا جائے تو یہ تفتیش کی جا سکتی ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں تھی۔ ایک بات بہت جلدی سے بتا دوں جو ابھی تک نہیں بتائی ہے، کہ جس کو سب لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کے بنائے ہوئے گورنر صاحبان ان سے بری طرح خوفزدہ، لرزہ براندام رہتے تھے، اور یہ نہیں ممکن تھا کہ وہ اپنی سرکشی اور آٹونومی کر سکیں ان کے سامنے، وہ بالکل ڈسپلن میں رکھتے تھے۔ اب یہ غلام جو تھا، یہ ان میں سے ایک گورنر کا غلام تھا جن کے خلاف اس نے شکایت بھی کی تھی، درست بات ہے۔ وہ کہاں کے گورنر تھے؟ وہ یا تو اس وقت کوفے کے گورنر تھے یا بصرے کے گورنر تھے، ان دونوں جگہوں کے گورنر، دونوں میں سے کسی ایک جگہ گورنر تھے۔ تو ایک کا تو وہ غلام تھا، ایک گورنر ان کے اور تھے جو مصر کے گورنر تھے، فسطاط کا شہر انہی نے بسایا تھا مصر میں، جب مصر فتح ہوئی تھی اور وہ فسطاط ان کا کیپٹل تھا، وہ فسطاط میں رہتے تھے، یہ بصرے یا کوفے میں رہتے تھے۔ ایک گورنر اور تھے جو شام کے گورنر تھے، جن کا نام تھا معاویہ ابن ابو سفیان۔ کئی گورنر تھے، لیکن جب شورا کی میٹنگ شروع ہوئی ہے، جو حضرت عمر کے زخمی ہونے سے اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، 2 یا 3 دنوں کے بعد، تو اس کے بعد سے فوراً بعد یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو جب میٹنگ ہو رہی تھی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے 2 حضرات مدینے میں موجود تھے، ایک عمر ابن عاص مصر کے گورنر، اور ایک وہی جن کا غلام تھا مغیرہ ابن شعبہ۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دونوں صاحبان اگر
حضرت عمر کے زخمی ہونے کی خبر سن کے آئے تھے تو کیسے 2-3 دن کے اندر مدینے سے اس زمانے میں وہاں کوفے یا بصرے کو پیغام بھیجا گیا اور فسطاط کو پیغام بھیجا گیا اور وہاں سے یہ دونوں واپس بھی آئے، یعنی جانے کا بھی وقت اور آنے کا بھی وقت تیز سے تیز بھی سواری پر اس کے صرف ہوا ہو، تو یہ اتنے جلدی وہاں کیسے موجود ہو گئے تھے؟ تاریخ دانوں نے اس کے بارے میں میری نظر سے نہیں گزرا، آپ حضرات دیکھیں اور دیکھ کر کے مجھے بتائیں تو یہ کیوں آخر کس طرح سے ان کو خبر تھی کہ حضرت عمر زخمی ہوئے ہیں یا شہید یا اب ان کی وفات ہونے والی ہے، تو یہ نئے خلیفہ کا سلیکشن ہونا ہے، تو یہ حضرات وہاں کس طرح پہنچ گئے تھے؟ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت سی باتوں کے بارے میں ہم چونکہ تاریخ نے جتنا بتایا ہے وہ بھی 150 سال بعد لکھی ہوئی تاریخ میں، ہم اتنی ہی باتوں کے اوپر بات کر سکتے، اس سے زیادہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، مگر سوال بہرحال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو سوال تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ سوال اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو تیسرے گورنر کا نام میں نے لیا تھا معاویہ یعنی یزید کا باپ، تو یہ تینوں میں ایک رشتہ تھا۔ وہ رشتہ کیا تھا کہ عمر ابن عاص تو معاویہ کا دہنا ہاتھ ثابت ہوئے جنگ صفین میں، اور یہ مغیرہ ابن شعبہ جو تھے یہی وہ شخص تھے کہ جن کو یزید نے پھر ان کو حضرت عثمان نے گورنرشپ سے ہٹا دیا تھا، یزید نے پھر سے گورنر بنایا، معاویہ نے پھر سے ان کو گورنر بنایا اور انہی نے کوفے کا گورنر بنایا، اور انہی نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ یزید کو اپنا جانشین نامینیٹ کر دیں۔ تو ایک قریش کے دولت مند لوگوں کا، ایلیٹ کا ایک گروپ، جس میں وہ گروپ کہ جو ابھی تک کے فتح مکہ سے پہلے تک رسول اللہ کی کھلا مخالفت، ایکٹیولی مخالفت کرتا آ رہا تھا، اس کے نام سنائی دینے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان بہت شروع میں اسلام لانے والوں میں تھے، مگر تھے بنو امیہ میں سے، تو یہ سلیکٹ ہو گئے۔ ایک اور عجیب و غریب سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں کہ جب سقیفے میں حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کیا کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ کسی نے نہیں پوچھا تھا، دعوے کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ جب حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے نامینیٹ کیا ہے خلافت کے لیے، اپنی جانشینی کے لیے، تو انہوں نے یا ان دو صاحبان نے جو ان کی تائید تھے ساتھ، دو صاحبان کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان، تو ان تینوں حضرات میں سے کسی نے کیا حضرت عمر سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کو آگے کے لیے خلیفہ بنایا جائے تو کیا آپ کتاب اللہ، سنت رسول اور حضرت ابوبکر کی سیرت کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں گے؟ قطعی نہیں پوچھا۔ تو اب یہ نئی کنڈیشن حضرت علی سے آفر کرتے وقت کہ اگر ہم آپ کو خلیفہ بنائیں تو کیا آپ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے، یہ پوچھنے کا کیا جواز تھا؟ یہ میری علم میں یہ بات نہیں آ سکی، اگر آپ مجھے یہ سمجھا سکیں کہ کیا جواز تھا تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، میں سمجھ سکوں کہ یہ نئی شرط کہاں سے پیدا ہوئی تھی۔ اور حضرت علی کا انکار بالکل جائز انکار تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ حضرت عثمان نے انکار نہیں کیا اور یہ شرط مان لی، لیکن آپ خود ایمانداری سے بتائیے، آپ نے اگر ذرا بھی تاریخ اسلام پڑھی ہو تو، کہ کیا حضرت عثمان نے اپنا یہ وعدہ اپنی خلافت کے زمانے میں پورا کیا؟ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت شیخین جیسا حضرت عمر کرتے تھے۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت عمر کے گورنر ان سے لرزہ بر اندام رہتے تھے، بالکل بھی سرتابی کی مجال نہیں تھی، اور حضرت عثمان نے اپنے گورنرز کو بالکل ایک جگہ پر رکھ کے چھوڑ دیا۔ باقی باتیں جو یہ کہ خمس کی رقم اپنے داماد کو عطا کر دی، یہ کہ فدق جس کے بارے میں حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا تھا کہ رسول میراث نہیں چھوڑتے، وہ اپنے داماد کو عطا کر دی، یہ کہ اپنے سارے رشتہ داروں کو سارے اہم جتنے بھی مناصب تھے ان کے اوپر ان کو بحال کر دیا، جبکہ حضرت عمر نے نہ حضرت ابوبکر نے اپنے کسی بھی رشتہ دار کو کسی منصب کے اوپر بحال نہیں کیا تھا۔ تو کیا
یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ اب مختصراً یہ کہ اب جو تصادم ہے وہ آپ کو اس اسٹیج پر آ کے پولرائز ہوتا ہوا، یعنی دو سمتوں میں بٹتا ہوا دکھائی دینے لگے گا۔ ایک سمت ہے جس میں کہ خلیفہ اول خلیفہ دوم کے وارث خلیفہ ثالث حضرت عثمان ہیں۔ تصادم کا مطلب جنگ نہیں ہے، تصادم کا مطلب فکری سوچنے کا، پولیٹیکل ویو کا کنفلکٹ ہے۔ تو پولیٹیکل ویو کا کنفلکٹ دکھائی دینے لگے گا۔ جیسا میں نے کہا تھا، حضرت ابوبکر کے وقت سے قریش ایلیٹ کی سپریمیسی مسلمانوں کے اوپر مستحکم ہوتی چلی گئی، تو قریش ایلیٹ کو ریپریزنٹ کے انٹرسٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں حضرت عثمان اور ان کے گورنرز، اور تب ظاہر ہے کہ جو عام پبلک ہے، جو عام جنتا ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو مستضعف ہیں، جو موالی ہیں، ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی ان کو اپنا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایک طرف جب کہ سرپرستی کر رہا ہے قریش ایلیٹ، یعنی پیسے، نسلی برتری، مطلب کم سے کم سوچی ہوئی مبینہ نسلی برتری، یہ مان لینا کہ قریش جو ہے اس کا حق ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حکومت کرے، تو ایک طرف پیسے والوں کے ساتھ قریش ایلیٹ کا ساتھ، اور ایک طرف سرپرستی کے لیے گھومتے ہوئے مظلوم غریب عام لوگ، کاریگر، مزدور، موالی، آزاد کیے ہوئے غلام، انصار میں سے غریب لوگ، یہ سب لوگ یہ کہاں جائیں؟ تو یہ پشت پناہی ڈھونڈتے ہیں کس کی؟ حضرت علی ابن ابی طالب کی۔ تو یہی کنفلکٹ پیدا ہو چکا ہے، صاف کنفلکٹ پیدا ہو چکا ہے، جو طبقاتی کنفلکٹ ہے۔ اور اسی لیے امام جیسے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ سیرت شیخین میرے لیے حجت نہیں ہوگی، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کہ اس فقرے میں اسی جملے کی آگے کی وضاحت دکھائی دیتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کے اوپر قوم کو لے کے چلوں، یعنی باقی بیچ میں جتنے جو خلفاء ہوئے ہیں ان کی سیرت کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، ان کو ان کی سیرت سے ان کے امام حسین علیہ السلام کے خیال میں واضح طور پر ان کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی سیرت سے اور ان دو سیرتوں میں مطابقت نہیں ہے۔ اور سیرتوں کے جب ہم بات کریں تو بہت جلدی سے ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر کی باغ ڈور سنبھالنے کا، کی مہار لے کے چلنے کا، پر حکومت کرنے کا، کو ایڈمنسٹر کرنے کا معاملہ تھا۔ تو یہاں سیرتیں اس معاملے میں ہیں کہ مثلاً بیت المال کے پیسے کس طرح بٹیں گے، مثلاً یہ کہ جب حکومتیں جب عہدے دیے جائیں گے تو کس کو دیے جائیں گے، مثلاً یہ کہ جب زکوٰۃ وصول کی جائے گی تو اس میں سختی کی جائے گی کہ نرمی برتی جائے گی، تو یہ ساری باتیں سیرتوں میں آئیں گی۔ ہم لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزہ رکھنے کا معاملہ تھا؟ ارے نماز، قرآن، روزہ وہ بھی پڑھتے نماز وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، یہ بھی رکھتے تھے، تو یہاں سیرت کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے۔ آئیے آج کی تاریخ کو، اسی انقلاب کو آگے پالنے اور پروان چڑھانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے کچھ لال و گوہر جمع کیے اور کچھ لوگوں کی تربیت کی، اپنے بچوں کی تربیت کی کو وقف کیا اسی کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، زینب و کلثوم کو، اور حضرت ابوالفضل العباس کو۔ بی بی زینب کا نام آ گیا تو مجھے کربلا کے واقعے میں 9 سال اور 10 سال کے 2 بچے یاد آ گئے، جو کہ جناب زینب کے نور دیدہ ہیں، کہ آنکھ کے تارے ہیں۔ جناب زینب
ان کو ساتھ لے کے سفر کے اوپر آئی ہیں، اور جب کربلا میں بڑے لوگوں کی جنگ ہو رہی ہے تو ان چھوٹے چھوٹے دو نونہالوں کو بھی شہید ہونے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، کس کا دفاع؟ مظلوموں کا دفاع کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجتی ہیں۔ دونوں شہزادے جنگ کرتے ہیں، فضا خیمے کے دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں، یہاں تک کہ دونوں کے بیچ میں فوج کا ریلا آتا ہے، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک حضرت اون و محمد ایک کے بعد ایک، اون شہید زخمی ہو کے گرتے ہیں، محمد زخمی ہو کے گرتے ہیں، آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، امام حسین جاتے ہیں، بھانجوں کے لاشیں لے کے آتے ہیں، بیویاں بین کرتی ہیں، حسین دیکھتے ہیں زینب کہاں ہے، زینب پتہ چلتا ہے کہ زینب تو خیمے کے کونے میں اللہ کے شکر کے سجدے میں سر رکھے ہیں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے اپنی اس کنیز کا فدیہ قبول کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔